enjoying only the private space that is house and family. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اتنی ساری بچیاں پبلک سپیس میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جو پیٹریارکل ایشوز ہیں وہ ڈومیننٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پبلک سپیس میں بھی. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ گھر میں یہ ہو رہا ہے. تو اب آپ جب باہر نکلتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر رفت بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر رفت نے جب یہ جاب شروع کی تو اٹ واز ناٹ اے ایزی تھنگ. 25-26 years old person comes in as a lecturer, as a program coordinator, and it's a man's world. How you cope up? کہانیاں بتائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے ہم نے کوپ کیا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ گھر کی جو ہے لیول, اور رفت حق وہ ہے جس کے کہ گھر میں پیٹریارکی تھی لیکن بہت کم. What I see in other houses, I had lot of liberty. ہاں, میں اگر اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے ہسبینڈ کو کمپیئر کرتی ہوں تو مجھے ویریشنز نظر آتی ہیں. آپ بھی ذرا ویژولائز کیجیے اپنے اپنے اس کو. اینڈ I know incidences where I could see my father as a patriarch. کچھ کوالٹیز. Then my brother, who was a very liberal brother, but I could see that patriarchal, جس کو کہتے ہیں وہ میں نے کہا جیسے اسموک اس کے اندر ہے پرسنالٹی میں. میرے ہسبینڈ کے اندر بھی ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھا ہسبینڈ مل نہیں سکتا, لیکن ان کے اندر بھی وہ مسالہ ہے پیٹریارکی کا. بیکاز ہمارے جو مرد ہیں وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں گرو ہوتے ہیں. ایک ماں ہی ان کو پیٹریارچ بناتی ہے. اور اگر جو بچے ڈفرینٹ ہیں, یہاں پہ جو لڑکے ذرا سے ڈفرینٹ ہیں, ان کو کتنے تانے ملتے ہوں گے. تو بیوی کے کپڑے دھوتا ہے, تو جا کے کھانا پکاتا ہے, تو یہ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اور بہنیں سنا رہی ہوں گی, اماں سنا رہی ہوں گی, لیکن کچھ بہنیں اور اماں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا, کچھ میں نے مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ماڈرن سے ہو جاتے ہیں میاں بیوی. واپس آتے ہیں تو کسی نے نہ دسیاں میں تیرے کپڑے بھی دھوندا سی تو میں نیپی بھی چینج کردا سی. وہ ساری چیزیں نا, تو وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. حالانکہ یہ اچھی بات ہے, آپ ایک دوسرے کی لائف کو سہل بنا رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ یو آر دا فادر, وائی کانٹ یو ڈو دس. So the result of the women's movement in which women have struggled for vote, they have struggled for education, work, equal pay, property rights. تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے عورت جو ہے وہ پبلک سپیس میں آ گئی. اور پبلک سپیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پیٹریارکی ہے وہ بڑی obvious ہے. The result is women have moved to public life. They face inequalities and discrimination. For example, in paid work, education, jobs. آپ عام جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, مجھے تو بہت دفعہ لگا کہ ایک مرد ہوگا پاں پاں کر کے جائے گا, اور سمجھ نہیں بھی آئے گی, ایسے ایسے کچھ بول کے جائے گا, ایسے ایسے کرے گا کہ چلانی نہیں آتی, ٹرن نہیں کرنا آتا, یہ نہیں ہوتا, اور یا مطلب obvious ہوتا ہے. تو اور ایک وہ کہ اگر آپ چھوٹی گاڑی میں ہیں اور کسی کے پاس پجیرو ہے, یا وہ تو بالکل نا اوپر سے ہی چڑھ کے جانا چاہتے ہیں نا کہ کم بخت ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے اور اس کو چلانی نہیں آتی. حالانکہ اسلام آباد کا جو اسٹیٹسٹکس ہے, عورتوں کے بہت کم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بیکاز دے آر کیئرفل ڈرائیورز. تو مطلب یہ پبلک سپیس کی میں بات. پارکنگ کا ایشو ہو تو آپ دیکھیں, بیکاز دے آر گڈ, دے ہیو دیٹ ماچو پاور, ایسے کر کے گھسا دیں گے. کل میں جب واپسی پہ نکلنا چاہ رہی تھی, میں نے اپنے بلڈنگ کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی, تو ایک انکل بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹیوٹا کرولا کالی میں, اور اے سی آن تھا, اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ عورت پاک کیسے اب ریورس کرے گی. کرے ہاں ریورس, پیچھے بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اینڈ آئی ڈنٹ ہیڈ اسپیس اینڈ ہی واز لیسٹ بادرڈ. تو پھر میں نے کوئی کوشش کی, پھر میں نے کوئی پاں کی, ٹھہر جائے میں بھی یہ کرتا ہوں. مطلب اس کا لہجہ ایسا تھا کہ بھئی نہیں کر سکی نا تو میں ابھی پیچھے کرتا ہوں. مطلب یو شوڈ آلریڈی ریئلائز نارمس کی بات ہے.
تو پبلک اسپیس میں جانا بھی آسان نہیں رہا اب نا. ادھر بھی پیٹریارکل یہ چھوٹی چھوٹی فیلنگز ہیں وچ جو میں نے آپ کو کل کہا کہ ان دس پیٹریارکل سوسائٹی this group knows me, I am a teacher, I am their teacher. In the university people know I am working here for so long, I have got a small respect here. اس گیٹ سے باہر کسی کو نہیں پتا. اور وہ جو ٹپیکل پیٹریارکل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے نا پھر وہ ہوتا ہے باہر. آئی کین نیور امیجن کہ میں یہاں سے واک کر کے وہ جو انڈر پاس بنا ہے میں اتوار بازار چلی جاؤں, کیونکہ اٹس ڈانٹنگ انٹل اینڈ انلیس آئی بیکم بالکل معیشائی بن کے تو چلی جاؤں کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو کیا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو جینڈر کنسٹرکشن ہے اس میں کانفیڈنس نہیں ہے, ڈیسیژن پاور نہیں ہے, بیکاز وہ کیا کہہ رہی ہیں, ان کے گھر والے ان کو یہ کہتے ہیں. اینڈ دس از دا وے شی از ٹرینڈ, یو نو, اے ڈاٹر وین شی از ٹرینڈ, اے بوائے, اے سن وین ہی از ٹرینڈ, this is how we behave, this is how the society behaves, you know. اور وہ جو میں جینڈر ڈویژن کی بات کر رہی ہوں اور وہ جو میں جینڈر ٹریننگ کی بات کر رہی ہوں, اور اتفاق ہے کہ پہلے سمسٹر سے میں اسٹیریوٹائپس پہ بات کر رہی ہوں. کل میں نے پھر سیلف پرسیپشن پہ میں نے آپ سے بات کی. آپ دیکھیں نا کس طرح سے گروم ہوتا ہے بچہ, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اور پھر کل جب ہم نے فیمنزم سے ریلیٹڈ باتیں کی, اور آج ہم جب پیٹریارکی کی بات کر رہے ہیں, کوئی بندہ اپنی بیٹی کو انورٹڈ کاماز بیٹے کی طرح گرو کرتا ہے؟ بہت کم لوگ. جیسے میں نے کل آپ کو ملالہ کی اگزامپل دی کہ اس کو جب ایلن انٹرویو کر رہی تھی امریکہ میں, تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے بالکل اس طرح سے بڑا کر رہا ہے جیسے کہ کسی بیٹے کو کرتا ہے, اور مجھے کبھی لگتا ہے کہ میرے دو بھائیوں کو وہ آزادیاں یا اس طرح کی وہ لبرٹیز نہیں مل رہی جتنی کہ مجھے ملی ہیں. دیٹس وائی آئی ایم ٹچنگ ہائٹس اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو, اور پتہ ہے کیا, پیرنٹس نہ بھی کریں, بہن بھائی نہ بھی کریں, دا سوسائٹی. میں آپ کو ایک چیز اور شیئر یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. جب میں نے ڈرائیونگ کرنی سیکھی تو وی جسٹ فرینڈز اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ آر ایج کہ بھئی ایج کیا ہے, اور اس ایج میں تم اتنی کانفیڈنٹ ہو سکتی ہو کہ تم اسٹیئرنگ پہ بیٹھو یا کیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ بھئی میں نہیں بیٹھ سکتی یا مجھے کانفیڈنس نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جب میرے فرینڈس نے یہ بات مجھے کہی تو مجھے لگا کہ دس از ون آف دا انہیبیشنز, کہ کس ایج میں سیکھ سکتی ہوں اور کس ایج میں نہیں سیکھ سکتی. بٹ ایٹ لیسٹ آئی ڈنٹ ہیڈ دیٹ پرابلم. مجھے 13 دن انسٹرکٹر نے سکھایا, 13ویں دن میں گاڑی لے کے ادھر آ گئی, جس طرح سے بھی لائی وہ مجھے پتہ ہے. اور جب میں نے اس کو ریورس کرنا تھا تو جب میں آفس سے نکلی تو میں نے اس کو فون کیا, میں کہا یار تم نے مجھے ریورس کرنا ہی نہیں سکھایا. تو وہ دوڑ آئی اس کو, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مہینہ ایک تم میرے ساتھ ہی آنا میری گاڑی میں, اور مجھے اس نے کہا یہ تو پیسے میرے چلے جائیں گے. تو جب اس نے دیکھا یہ تو گاڑی چلا کے آ گئی ہے تو بھاگی پہنچی تو صحیح. میں اس وقت تک ریورس بھی کر چکی ہوئی تھی, کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی گاڑیاں نکال کے لے کے جا چکے ہوئے تھے. میں نے کہا کسے تو گزرے گی تو نہیں, چلو جی کر لیا کچھ میں نے. اور وہ گھبرا گئی کہ یہ تو, پھر اس نے مجھے کسی ایک چوک پہ روکا اور مجھے شیشہ اتارا, ریڈ لائٹ تھی, تو مجھے اس نے کہا آپ تو بالکل گاڑی نہیں چلا سکتی, آپ جس طرح سے گھبرا رہی ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, گڈی میں چلا رہی ہوں, تو اپنی گڈی تے بیٹھی ہیں, میں گھبرا رہی ہوں. میں نے دل میں سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہاں پتہ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے گھبراہٹ تو ہو رہی ہے, اتنی گاڑیاں ہیں اور ڈر لگ رہا ہے. تو یہ وہ آئی ریچ مائی ہوم, اینڈ آفٹر دیٹ شی نیور رینگ می, آئی نیور رینگ ہر, اینڈ آئی ایم ہیئر. 4 سال گاڑی چلانے کے بعد میں نے جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لیا. کیا بیلٹ پہننی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, وہ سارا کیا اور ہو گیا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ وہ بہت آپ نے صحیح کہ کانفیڈنس آپ کا کیا لیول ہے اور آپ کو کتنی آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور ہے. اینڈ اٹس جسٹ ون ایگزامپل, دیر آر مینی ادر ایگزامپلس. تو ڈاکٹر نہیں بن سکتی, تو پائلٹ نہیں بن سکتی, تو یہ نہیں ہو سکتی. جب آپ یہی کہتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا.
So the result is women have moved to public life. They face inequalities and discrimination. For example, paid اور یہ ساری ہم جو چیزوں میں ابھی examples جو آپ سارے دے رہے ہیں that comes in that. Now women have moved in the whole society and are exploited. Patriarchal norms anticipate women with feminine characteristics کہ سویٹ ہوتی ہیں, ماڈسٹ ہوتی ہیں, سبمسو ہوتی ہیں, وہی ساری جو میں نے آپ کو ساری ایک لسٹیں دی تھی کہ مرد یہ ہوتے ہیں اور عورتیں یہ ہوتی ہیں. تو اور اگر آپ میں سے کوئی بھی عورت ذرا سی زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کرے یا ڈفرینٹ کرے تو شی از ناٹ دا نارم, اور پھر پیٹریارکل جو وہ چابک ہے وہ نکل آتی ہے کہ کیسے کرنا, وہ بیٹیوں کی شادیاں کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر اب مطلب مجھے نہیں پتا کہ بھئی شادی سے کس طرح آپ بچی کو کنٹرول کرتے ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب نارمل بیٹی اور بیٹا ہے ان کی بھی وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کنٹرول کرنے کی بات ہے, ان کو کیا کرنا ہے آپ نے نا, مطلب آئی ڈونٹ نو. سو پیٹریارکی ویریز فرام کلاس ٹو کلاس, ریس ٹو ریس, ان ایتھنیسٹی, پیریڈ آف ہسٹری. ہندوازم میں آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ پیٹریارکی ہے, کرسچینٹی میں آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ پیٹریارکی ہے, وہ جو ننز بنا دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو اور وہ سارا. اور پھر ہندوازم میں وہ جو راجپوت ہیں اور کشتریہ ہیں اور پھر وہ سارے تو برہمنز جو ہیں وہ ان کا جو لیول ہے کس قسم کا, تو دیٹ آلسو ویریز. اور ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ دا نیچر آف کنٹرول جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے. ہماری مدر ان لاز, مدرز, ان کا ڈفرینٹ تھا. ہماری جنریشن فرق ہے, ہماری بیٹیوں کی جو جنریشن ہے فرق ہے, تو کنٹرول جو ہے وہ ویری کرتا رہتا ہے. اور کانفیڈنس بلڈنگ سے, ایجوکیشن سے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. سو فرام آر مدر گرینڈ مدرس ٹو آر مدرس ٹو اس, یو نو, آہستہ آہستہ اس میں ویریشنز آتی ہیں. اٹ ڈفر فرام اپر کلاس ویمن, ٹرائبل ویمن ٹو ادر ویمن, وہ بھی ہم ڈسٹنکٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو یہ یورپ کی پیٹریارکی کچھ اور ہے, افریقہ کی کچھ اور ہے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے نا میجورٹی عورتیں کام کرتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. ہندوازم میں جو آپ کو بات کر رہے ہیں, مسلم سوسائٹیز میں جو بات کر رہے ہیں, پھر کلچر اور جو سوشل پریکٹسز ہیں, یہ بھی ہم سوشل پریکٹسز اور کلچرز کی بھی بات کر رہے تھے. یہ ماما اپنے بچوں کو لے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے اس کلچر میں نہیں فٹ ہو سکتے, آئی وانٹ ٹو برنگ دم بیک. سو یہ کلچرز کی بھی بات ہے. سو پیٹریارکل کنٹرول جو ہے ویمن پروڈکشن لیبر کے اوپر جو کنٹرول ہے, ایک جو پاور ہے ان پیڈ, سیمی پیڈ اور انڈر پیڈ والی جو بات ہے, پھر جو ڈویژن آف لیبر جو کل بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ کام عورت کر سکتی ہے, یہ مرد کر سکتا ہے. جہاں پہ مرد چھوڑتا ہے وہاں پہ عورت وہ لے لیتی ہے. جب مرد کام کر رہا تھا اس کی ویلیو کچھ اور تھی, جب عورت کام کر رہی ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہے. میں آپ کو جو اسٹیریوٹائپس میں اگزامپل دیتی ہوں کہ مرد ٹیلر کیا پیمنٹ لیتا ہے, عورت ٹیلر کیا پیمنٹ لیتی ہے, مرد شیف پیمنٹ کیا لیتا ہے, عورت ساری عمر اماں نے ہانڈی پکائی, عورت نے ہانڈی پکائی ہر فارم میں, لیکن جو مرد شیف جب بن جاتا ہے تو یہ جو پروڈکشن کی بات ہے ہم اور انوائرمنٹ کس میں وہ پھر جاب کرتی ہیں. اور جو ویمنز ریپروڈکٹیو پاور جو ہے, مطلب اس میں فیملی کا تو کنٹرول ہے کہ ہم کو بیٹا چاہیے, اور بیٹی کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہ فیٹس کا پتہ ہی چل گیا کہ بھئی یہ ہے تو وہ ریموو کرا دیا. انڈیا میں بہت زیادہ ہے, چائنا میں بہت زیادہ ہے. چائنا میں اب ان کی ذرا پالیسی چینج ہوئی, 1 چائلڈ, تو 1 چائلڈ پھر کیا ہوگا, اس کا مطلب ابارٹ ہو رہے ہیں نا بچے. اگر فیمیل بیبی ہے تو پھر ایک بیٹا وہ پیدا کرتے ہیں, اور وہ بھی ایسٹرن کلچر ہے اور اس طرح سے. تو اسٹیٹ کا کنٹرول آن اے ویمنز ریپروڈکٹیو سسٹم یا اس کی جو پاور ہے, اور پھر جتنی ریسرچ ہے اور جو ایکسپلائٹیشن ہے, اور پھر وہ جو کنٹرول کی ساری جو بات ہے, جو کانٹراسیپٹیوز کی ساری جو بات ہے ویمن کے اوپر, پھر جو اس کی ہیلتھ کے اوپر جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ ساری باتیں. سو کنٹرول آف ویمن سیکشولیٹی اینڈ اٹس ایکسپلائٹیشن, جو مطلب آل ٹائپ آف پراسٹیٹیوشن, ٹریفکنگ انتہا ہے سوسائٹی میں. مطلب وہ مجھے وہ بھی ریفرنسز ہیں پتہ جو کہ باپ مرد اپنی بیوی اور بیٹی کو بیچتا ہے,
اور بیچتا کیا ہے کہ وہ اپنے نارمل گھر میں لوگوں کو لاتا ہے اور پھر پیسے کما رہا ہے، کم بخت خود کام نہیں کر سکتا اور کیا کس طرح کی ایکسپلائٹیشن وہ کرتا ہے. اور جو پورے ورلڈ اوور جو ٹریفکنگ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو ایسی کوئی پرابلمس ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ کس کی بات کر رہی ہیں. جتنی پروسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے، ہائیسٹ لیول کے لے کے لوئسٹ لیول تک. پھر کنٹرول آف ویمنز موبلٹی، پبلک اور پرائیویٹ کی اسپیس، وہ جو میں نے جہاں سے شروع کیا کہ مرد نے اس کو کیوں اور کیسے کنٹرول پھر کرنا شروع کر دیا. اور پبلک اور پرائیویٹ اسپیس کی جو ریئلمس ڈیوائڈ کیے کہ ادھر وہ جا سکتی ہے. اور مطلب اٹس اے لانگ ہسٹری وائی ہاؤ مین ڈیڈ دیٹ، یو نو. اینڈ دین کنٹرول آن پراپرٹی اینڈ اکنامک ریسورسز، وہ تو آبویس ان ساری چیزوں سے ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جو میں نے انسٹیٹیوشنز اگر میں نہ بھی ایکسپلین کروں تو پلیز آپ ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وائی دے آر کنیکٹیڈ ود پیٹریارکی، فیملی اور سوشل ریلیشنز جو ہیں اور ریلیجس جو بلیفس ہیں، لاز ہیں. وہی آدمی جو اپنی بہن سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے، جب وہ کسی کی بیٹی لے کے آتا ہے تو ایسے کوسچن مارک ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا. اور اسی طرح سے مائیں یا جو ان لاز ہیں جب کسی کی بیٹیاں لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ڈفرینٹ لاز ہیں وہ پیٹریارکل ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں مین میک دیم، مین امپلیمنٹ دیم. ان کی مرضی ہے وہ ایسے امپلیمنٹ کریں یا ویسے کریں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کوئکلی گیو یو این ایگزامپل. جب ضیاء کی گورنمنٹ تھی تو حدود آرڈیننس تو سارے پڑھ ہی لیے نا، لیکن ریسٹرکٹیو لاز تھے in so many forms. اور جب آپ کے سامنے ایک اور گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کس طرح کے لاز بناتی ہے، پھر ایک اور گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر ریسٹرکٹ کرتی ہے، پھر ایک اور گورنمنٹ آتی ہے کیا انلائٹڈ ماڈریشن آپ کو مشرف دیتا ہے. اور پھر آپ کے قانون جو ہیں، مطلب ادھر ہی اسلام ہے، ادھر ہی سارا کچھ ہے، لیکن آپ کا قانون اب یہ انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہو سکتی ہے. اور انلائٹڈ ماڈریشن میں there was so many things which was happening earlier on کہ نہیں ولی کے مرضی سے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے. اسلام میں سمپل ہے کہ بھی 2 بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کو پوچھ لیں، ان کو ملائیں، ان کو پوچھیں، اگر وہ کمپیٹیبل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو کریں، ورنہ اس طرح ٹھونسیں نہیں کہ یہ جائیداد آئے گی ہمارے پاس، یہ چودھریوں نے ان کے ساتھ کرنی ہے اور ان کے ساتھ ہونی ہے. یا جو آپ اور میں بھی عام لوگ ہیں، ہماری بھی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کے اس میں ہوتی ہیں. اسی طرح جو ایجوکیشن آپ کروا رہے ہیں، جو بائسز ہیں اس میں، جو ٹیکسٹ بکس میں ہیں، دا وے وی ٹیچ. میں نے ابھی ذرا سی ہلکا سا کہا کہ تو پائلٹ بن سکتی ہے اور تو نہیں بن سکتا، اور یہ مطلب اس طرح کی باتیں. میڈیا، امپلائمنٹ، ورک انوائرمنٹ، جو اسٹیٹ میں نے ابھی آپ کو اگزامپلس دیں، جو ملٹری ایکسپلائٹیشن ہے، پیٹریارکی جو ادھر ہے کہ یہ کر دینا، تہس نہس کر دینا، اس میں آپ جنریشنز، آپ اس میں نسلیں ختم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں آئیڈیالوجیز ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس میں کرسچن ملٹری اینڈ اسلامک ملٹری کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور پھر جو مینیفیسٹیشن آف پیٹریارکی ہے، there are different forms of discrimination. اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایڈجسٹ تو ہو جاتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ چلی گئی ہیں، انہوں نے جو کہا آپ ایڈجسٹ تو ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یہی اوقات ہے تو آپ اسی طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رسپیکٹ کہیں آپ ایسے 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 ہیمر کر کے آپ مار دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے. اور پھر سب آرڈینیشن کا جو کانسیپٹ ہے، جو سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے. اور مطلب اسی طرح آپ کسی مرد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنے کسی نوکر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. لوگ بھاگ جاتے ہیں بچے، وہ نہیں. اب پاکستان کے اندر بھی ریوولٹ کرتے ہیں بیٹیاں بیٹے. تو وہ چیزیں جو ہیں وی نیڈ ٹو سی کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو، اگر آپ نے ان کو ایک نارمز بھی دینی ہے تو وہ کس طرح سے دینی ہے. ادروائز یو آر گیونگ دیم سم ادر نارمز اور وہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں، دے ول ریوولٹ. اور پھر آپ کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا، تو پھر میں کتنا آپ دبائیں گے، کتنا آپ دبائیں گے، تو پھر کوئی بھی ہوگا. آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ ویمن،
کوئی بھی ہوگا, عورت تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پسیج جاتی ہے, وہ کیونکہ اس نے کوئی ایک فائٹ نہیں کرنا. میں آج میرے امی ابا مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں, میرے بھائی اور میرا ہسبینڈ یا واٹ ایور, تو میں کہتی ہوں اچھا میں باہر نکل جاؤں, میں آزاد ہو جاؤں. تو دا آزاد ورلڈ از ڈانٹنگ, میں اس کو کیسے فائٹ کروں گی؟ تو اس لیے وہ بیچاری کہتی ہے کہ ادھر ہی دو ایک ہی جوتے کھاؤ, ایک کا ہی جوتے کھاؤ, کہ اس سے پہلے کہ باہر جاؤ اور پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے ساتھ نا. تو جو کیپٹلزم ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹریارکی اور کیپٹلزم ایک دوسرے کو اسٹرینتھ کر رہے ہیں. جو کیپٹلسٹ ہیں وہ پیٹریارچ ہیں ایکچولی, ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دے آر اوپریسنگ ویئر بائی بوتھ بینیفٹ فرام ویمن سبارڈینیشن, دا کیپٹلسٹ اینڈ دا پیٹریارک. اور کوپنگ اسٹریٹجیز میں کہتی ہوں کہ ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے, مطلب منہ رکھنا نہیں نا چاہیے تو کہ چپیڑے مارتا جائے بندہ, ہٹ جانا چاہیے اور ایسے بھی کرنا چاہیے نا کہ بھئی میری بھی کوئی ناک کے بعد میری بھی تو کوئی رسپیکٹ ہے, مجھے بھی درد ہوتا ہے, میری بھی کوئی انا ہے. اور جو ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ سول ہی نہیں ہے اس کی, تو بتائیں بھی میری بھی سول ہے, تو اسپرٹ بھی میری ہے, اور میں بھی اشرف المخلوقات ہوں. اللہ نے نہیں کہا کہ تو ہے میں نہیں, تو ذرا ریزسٹ بھی کرنا چاہیے اور اڈیپٹ بھی کرنا چاہیے اور اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے, اور جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزولو کرنا چاہیے, نہ کہ پاکستانیوں کی طرح یہ کہیں کہ پتہ نہیں انجانے ہاتھوں نے یہ بم بلاسٹ کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہتے ہیں ایک اچھا سا جملہ اب تو ہمارے اوپر صادر آتا ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کس نے کر دیا, نام نہیں بتائیں گے, لیکن وہ کیا لفظ ہے وہ جو کہتے ہیں ٹی وی والے, نامعلوم افراد. تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا. نامعلوم افراد تو یہاں نہیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. تو اس کو ذرا کھولیں, اس کو پھینکیں نہیں کہ را نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے, ریمنڈ ڈیوس نے کیا ہے, یا طالبان کے اے گروپ نے کیا ہے یا بی گروپ نے کیا ہے. پلیز ہمیں پاگل نہ کریں, کبھی آئی بی کہتے ہیں, کبھی آئی ایس ایس کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, جیسے پاکستان کو پتہ ہے ان کا دشمن کون ہے اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے, اور اس میں پاکستان کے اندر کون لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ہمیں پیٹریارکی میں بھی پتہ ہے کہ کون لوگوں کی ملی بھگت ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو اگر اس کو سالو کرنا ہے تو کنفرنٹ اٹ. اینی وے, تھینک یو ویری مچ.